السلام علیکم دوستو، عباسی خلافت کے دوسرے خلیفہ کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے، جن کا نام ابو جعفر المنصور ہے۔ انہوں نے کیسے حکومت کی، ان کو کیا کیا مشکلات سامنے آئی، ان کو خلافت کب ملی اور انہوں نے اپنی خلافت میں کیا اچھے کام کیے، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، اس حوالے سے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابو جعفر المنصور کی پیدائش 95 ہجری میں اس کے دادا کے ہاں حمیمہ میں ہوئی، اور ابو جعفر جو ہے ان کی کنیت اور منصور ان کا لقب تھا۔ ان کی ماں بربری نسل کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سلامہ تھا۔ وہ بڑی عابد اور زاہد عورت تھی۔ ابو جعفر منصور کا خاندان علم و فضل میں بہت مہارت رکھتا تھا، اسی وجہ سے یہ بچپن میں کھیل کود کے بجائے علم پہ انہوں نے دھیان دیا، اور اس میں انہوں نے علم الحدیث، علم الفقہ اور علم الاسناد میں بڑا نام کمایا اور بڑی مہارت حاصل کی۔ تحریک عباسیہ کے عہد شباب میں یہ بڑا سرگرم عمل رہا کہ دور میں صفا کی حکومت کے دور میں ارمینیا، آذربائیجان اور جزیرہ کی حکومت اس کے سپرد تھی۔ وہ اپنے بھائی کے ہر فیصلے میں شریک تھا، اور جو پریشانیاں اور فتنے ابو العباس صفا کو پیش آئے، ان کو حل کرنے میں منصور کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ صفا نے اپنی زندگی میں ہی ابو جعفر المنصور اور عیسیٰ بن موسیٰ کے نام وصیت کر دی تھی۔ صفا نے جب وفات پائی تو تب ابو جعفر المنصور حج پہ تھا، تو جب بھائی کی وفات کی خبر سنی تو فوری بغداد پہنچا۔ جامعہ مسجد کوفہ میں اپنا جمعہ ادا کیا اور اس کے بعد پہلا اپنا خطبہ بھی وہیں پہ دیا، اور 754 عیسوی کو وہ حکومت میں حاکم برجمان ہوا۔ عمر میں یہ اپنے بھائی صفا سے بڑا تھا، اور جب اس نے حکومت سنبھالی تو اس کے دارالحکومت انبار میں جشن منایا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی حکومت سنبھالی۔ اس وقت اس کی عمر 41 برس تھی۔ اس کے علاوہ ابو مسلم الخراسانی اور ابو جعفر المنصور کے درمیان رنجشیں برقرار تھیں۔ منصور ابو مسلم کو عباسی خلافت کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ اس نے ابو مسلم کو قتل کروا دیا، جس کی وجہ سے مزید بغاوتوں نے جنم لیا۔ بنو امیہ کے حامی بھی منصور کے لیے بڑے خطرہ تھے، جنہوں نے جزیرہ میں بغاوت اس کے ساتھ ساتھ بربر اور ترک بغاوتیں، خوارج کی سرگرمیاں، عربی قبائلی عصبیتیں، اہل بیت کی تحریک، روم کی طرف سے حملے کا خطرہ، اور ملکی خزانے میں مالی بحران، کچھ ایسی مشکلات تھیں جن کی وجہ سے منصور کی حکومت کو شدید خطرہ درپیش۔ منصور نے خلافت کے سب سے بڑے داعی عبداللہ بن علی کی بغاوت کو ابو مسلم الخراسانی کے ذریعے سے ختم کرایا۔ عبداللہ کو گرفتار کرنے کے بعد جس مکان میں رکھا گیا، اس کی چھتیں گر گئیں، جس سے وہ مارا گیا۔ ابو مسلم جو عباسیہ خاندان کا سب سے بڑا وفادار تھا اور جس کی بدولت عباسی خاندان کو خلافت نصیب ہوئی تھی، منصور کو معلوم تھا کہ یہی شخص وہ ہوگا جو عباسی خاندان کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس لیے منصور نے ابو مسلم کو راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے ابو مسلم کو دربار میں طلب کیا، اور وہاں چھپے ہوئے سپاہیوں نے ابو مسلم خراسانی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ابو مسلم کی موت کے بعد خراسان میں بغاوتوں نے سر اٹھایا۔ فیروز نامی ایک شخص نے بغاوت کا اعلان کیا۔ منصور نے جمہور بن مرار اجلی کو ان کے کچلنے کا حکم دیا۔ اس نے اس موجوسی کو شکست دی۔ بعد میں جمہور بن مرار اجلی مال غنیمت پر قابض ہوا اور بغاوت پر اتر آیا۔ منصور نے اپنے اس سپہ سالار کو بھی شکست دے دی۔ عراق اور خراسان کے توہم پرست لوگوں کا ایک گروہ جو ابو مسلم کا پیروکار تھا، وہ بغاوت پر آمادہ ہوا اور منصور کے محل پر حملہ آور ہوئے۔ اس بغاوت میں معین بن زائدہ نے منصور کی جان بچائی۔ بعد میں منصور نے اس فرقے کی بغاوت کا قلعہ کما کیا۔ امام نفس زکیہ کی بغاوت۔ منصور کی حکومت کے خلاف سب سے بڑا خروج امام محمد نفس زکیہ کا تھا۔ امام نفس زکیہ اپنی پاک بازی اور پرہیزگاری کی بدولت عوام میں مقبول تھے۔ امام جعفر صادق کے مقابلے میں وہ خلافت کے پرجوش دائیوں میں سے تھے۔ 62 عیسوی کو امام نفس زکیہ مدینہ میں ظاہر ہوئے اور وہاں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ بعد میں بہت سے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یوں جنگ کے دوران امام صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے بھائی امام ابراہیم نفس رضیہ نے بصرہ میں خروج کا اعلان کیا۔ بعد میں عباسی فوجوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ منصور اپنے خلاف اس بڑی بغاوت کو ختم کرنے میں کامیاب رہا، مگر اس نے ایک ایسے شخص کا خاتمہ کیا جس نے اپنی تحریک کی بنیاد سنت رسول کی بنیاد پر رکھی تھی، اور امام نفس زکیہ جیسی پاکیزہ ہستی کی شہادت سے مسلمانوں کو شدید دھچکا لگا۔